السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ ہم نے کل کے درس کے اندر کتابۃ الحدیث کا دراسہ کیا اور اس کے تعلق سے جو دو طرح کی حدیثیں ہیں، ایک نہی کی کہ حدیثوں کو مدون نہیں کیا جائے گا، اور ایک اجازت کی کہ حدیثیں لکھی جائیں گی، اور اسی طریقے سے تیسرا مذہب، ان تین مذاہب کا دراسہ کیا اور ہر ایک مذہب کی دلیل، اور اس کے بعد کیسے جمع کریں گے دونوں حدیثوں کے درمیان، ان تمام چیزوں کا ہم نے دراسہ کیا۔ تو جب ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو کر آ گئی کہ حدیثوں کو لکھا جائے گا، حدیثیں تدوین کی جائیں گی، اور انہی حدیثوں کے تدوین کا ثمرہ ہے کہ آج حدیثیں ہمارے سامنے کتاب کے شکل میں موجود اور محفوظ ہیں، چاہے وہ موطا امام مالک ہو، چاہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی ہو، چاہے وہ صحیح مسلم امام مسلم رحمہ اللہ کی ہو، چاہے وہ سنن ابی داؤد امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی ہو، چاہے وہ جامع ترمذی امام ترمذی رحمہ اللہ کی ہو، چاہے وہ سنن نسائی امام نسائی رحمہ اللہ کی ہو، چاہے وہ سنن ابن ماجہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی ہو۔ کہتے ہیں فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا، جب یہ بات واضح ہو چکی ہے اور تمام علماء کا، متأخرین کا اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے کہ حدیثوں کو مدون کیا جائے گا، حدیثوں کو لکھا جائے گا، اور جو جس حدیث کے اندر نہیں کہا گیا ہے اس کا جواب بھی دیا گیا، تو کہتے ہیں جب یہ بات واضح ہو گئی ہے اور متأخرین کا اس بات پر اجماع بھی ہو چکا ہے کہ حدیث تدوین کی جائیں گی، کہتے ہیں تو کس طریقے سے لکھا جائے گا۔ اب پہلے تھا لکھنا یا نہ لکھنا، یہ بات واضح ہو گئی کہ حدیثوں کو لکھا جائے گا، لیکن اب کس طریقے سے، کس انداز میں، کیسے لکھا جائے گا، ان تمام چیزوں کا بیان، ان تمام چیزوں کو مصنف رحمہ اللہ ذکر کریں گے۔ کہتے فَيَنبَغِي لِكَاتِبِ الْحَدِيثِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْعُلُومِ أَنْ يُضْبِطَ مَا يُشْكِلُ مِنْهُ، کہ کہتے ہیں یہ بات مناسب ہے اور بہتر ہے جو حدیثوں کو لکھنے والا ہے یا اس کے علاوہ دیگر علوم، چاہے وہ علم تفسیر ہو یا علم فقہ ہو یا اور کوئی بھی چیز ہو، کہ اگر کسی بھی علم کو لکھتا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جو کچھ مشکل الفاظ یا مشکل چیزیں اس کے اندر گزر رہی ہیں ان الفاظ کو ضبط کرے۔ ضبط مطلب کیا ہے؟ ان کو جس حرکات کے اور فتحہ، ضمہ، کسرہ، تنوین، ان تمام جن چیزیں کی اس کو ضرورت پڑتی ہے، اس الفاظ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ان کو مشکل کیا جائے، تو کیا کرے؟ ان کو ضبط کر دے، یعنی کہ ان الفاظ پر حرکات اور تمام چیزیں، سکنات وغیرہ سب کچھ لگا دے۔ کہا کس حرف پر، کس لفظ پر کون سا لفظ ساکن ہوگا، کہ کون سا لفظ مفتوح ہوگا، کون سا لفظ مضموم ہوگا، کون سا لفظ مکسور ہوگا، اس طریقے سے کہتے ہیں تمام الفاظ کو ان کے حرکات کو دے دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو طالب علم بعد میں پڑھنے والا ہے تاکہ اس کو پریشانی نہ ہو۔ کہتے او قد یشکل علی بعض الطلبہ، او قد یشکل علی بعض الطلبہ، کیونکہ وہ چیزیں جیسے کہ بعض الفاظ جو کہ صعب ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، ان کا تلفظ کرنا اور ان کی عبارت پڑھنا بعض طلبہ کے لیے، کیونکہ طلبہ ایک ہی کیٹیگری کے نہیں ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ اچھے کوالٹی کے جید ہوتے ہیں، کچھ میڈیم کوالٹی کے ہوتے ہیں اور کچھ لو کوالٹی کے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں او قد یشکل علی بعض الطلبہ۔ قد یہ جو تقلیل کے معنی میں ہے، کہتے بسا اوقات، کبھی طلبہ کے اوپر، طالب علم کے اوپر یہ چیز مشکل گزرتی ہے، وہ پڑھ نہیں سکتے ہیں، تو اس لیے ان سے خطا نہ ہو، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان الفاظ پر کیا کر دے؟ ان الفاظ کو مشکل کر دے، ان الفاظ پر ضمہ، فتحہ، کسرہ، سکون، ان طرح کے حرکات کو کیا کر دے؟ لگا دے، تاکہ طالب علم کو پڑھنے میں آسانی ہو۔
اور دوسری چیز آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ حدیث لکھتے تھے تو حدیثوں کو لکھنے کے وقت جو سند کے اندر اسما گزرتے تھے وہ تمام کے تمام سماعی ہوتے تھے، یعنی کون سے اسما مصغر ہیں یا کون سے اسما مکبر ہیں، کہاں کیسے کس کو پڑھنا ہے، یہاں پر جس طریقے سے آپ اپنے شیخ سے سن رہے ہیں اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ وہاں پر یہاں تک کہ علماء نے کہا ان الاسماء لا يدخل فيه القیاس، کہ قیاس اسما کے اندر داخل نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ جتنے اسما ہوتے ہیں سب کے سب سماعی ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ نے اپنے شیخ سے، انہوں نے اپنے شیخ سے اس آدمی کے نام کو سنا، مصغر ہے کہ مکبر ہے کیا نہیں ہے، اسی اعتبار سے، کیونکہ وہاں پر آپ اپنا دماغ لگائیں کہ یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے مصغر رہا ہو، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ضبط کر دینا اور حرکات کو دے دینا بہتر ہوتا ہے تاکہ طالب علم کو پریشانی نہ ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں فی اصل الکتابی، یعنی جو اصل کتاب ہے، جو اصل نسخہ ہے، جو اصل عبارت صفحات کے اندر لکھے ہوئے ہیں کہ اسی پر ضبط کر دے، انہی پر ان حرکات کو لگا دے۔ نقطن، اگر کوئی الفاظ نقطہ کی ضرورت محسوس کر رہا ہے کہ کوئی لوگ اس کو، جیسے عوام بن مراجم ہے اس کو مزاحم کر دیا، تو یہاں پر جب نقطے نہیں لگے ہوئے ہوں گے تو کیا ہوگا، پہلے زمانے میں لوگ نقطہ نہیں لگاتے تھے، بغیر نقطے کے پڑھتے تھے، تو کہتے تھے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کئی الفاظ کے معنی یا کئی چیزوں کو اپنے اندر پروئے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب تک آپ ضبط نہیں کریں گے، نقطے کو نہیں لگائیں گے، حرکات و سکنات نہیں دیں گے، آپ ان کو جو ان کا اصل معنی ہے اس تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، یا جو اس کا اصل مقصود ہے یا جو اس کا اصل عبارت ہے اس کو آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا فی اصل کتابی، اصل کتاب کے اندر ان نقط کو اور ان کے شکل کو مشکل کر دیں گے اور اسی طریقے سے اعراب لگا دیں گے کہ اعلی ما هو المصطلح علیہ بین الناس، جس طریقے سے وہ لوگوں کے درمیان متداول ہے اور لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَلَوْ قَيَّدَ فِي الْحَاشِيَةِ لَكَانَ أَحْسَنَ، ابھی اوپر کیا گزرا کہ فی اصل الکتاب، جو کتاب کی اصل عبارت ہے وہیں پر یہ تمام چیزیں لگا دے، حرکات، سکنات، نکت اور ساری چیزیں مشکل کر دے، اعراب وغیرہ۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کو حاشیہ لگا کر کے صفحات کے نیچے یا صفحات کے دائیں یا صفحات کے بائیں طرف، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں جو حدیث کی پرانی کتابیں، جو بڑے بڑے نسخے جیسے مشکات المصابیح ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں جو بڑے بڑے نسخے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حاشیہ دائیں لگے رہتے ہیں، بائیں لگے رہتے ہیں اور نیچے لگے رہتے ہیں۔ تو یہ تین طریقے ہوتے تھے علماء کے حاشیہ لگانے کے۔ تو کہتے تھے وَلَوْ قَيَّدَ فِي الْحَاشِيَةِ، کہ اگر ان جو الفاظ مشکل ہو رہے ہیں یا جن الفاظ کے تحت یا جن الفاظ کے لیے ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ ان کو مشکل کیا جائے، ان پر اعراب لگایا جائے، تو کہتے ہیں کہ وَلَوْ قَيَّدَ فِي الْحَاشِيَةِ لَكَانَ أَحْسَنَ، تو ان الفاظ کو نکت ان پر ایک نمبر ڈال کر کے اور حاشیے میں ایک نمبر ڈال کر کے آپ ان کو مشکل کر دیں کہ پہلا حرف ضمہ، دوسرا حرف کسرہ کیا ہے، یا الفاظ لکھ کر کے اسی پر کیا کر دیں، لگا دیں۔ کیوں ایسا کہا گیا ہے حاشیے کے اندر؟ کیوں؟ کیونکہ جو اصل کتاب ہے وہ آپ کی نہیں ہے، کسی اور کی ہے، تو آپ کسی دوسرے کی اصل کتاب میں تغیر نہیں کر سکتے، بلکہ اس کو حاشیے میں لکھیں تو بہتر رہے گا۔ ابھی جو ہم نے پڑھا کہ کتابت الحدیث یا کسی بھی فن کی کوئی بھی نصوص لکھنے ہیں تو ان کو کیا کیا جائے، مشکل کر دیا جائے، ان پر اعراب، سکنات اور حرکات و سکنات، اعراب، تمام چیزیں لگا دی جائیں تاکہ وہ طلباء کے لیے آسانی ہو۔ اور اسی میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے جو یہاں پر مصنف رحمہ اللہ نے نہیں ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ کیا پورے کے پورے الفاظ کو مشکل کیے جائیں گے، پورے کے پوری کتاب کو مشکل کر دی جائے گی، یا جو مشکل الفاظ ہیں ان کو؟ تو علماء کہتے ہیں
جس کی طرف اکثر علماء گئے ہیں وہی کہ جو مشکل الفاظ ہیں ان کو مشکل کر دیا جائے. جو مشکل الفاظ ہیں ان کو مشکل یعنی ان پر حرکات و سکنات اعراب و تمام چیزیں لگا دی جائیں. اور یہ بہتر بھی ہے. پوری کتاب تشکیل کرنا جو الفاظ آسان ہیں یہ بہتر نہیں لگتے. تو مبتدئین اور جو ابتدائی درجے کے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وَيَنبَغِي تَوْضِيحُهُ، اور یہ مناسب ہے کہ اس کی جو لکھیں اس کو واضح لکھیں. وَيَنبَغِي تَوْضِيحُهُ، اور جو بھی کچھ چاہے حدیث ہو یا کوئی اور فن ہو جس کو بھی بین الدفتین دفتر کے اندر صفحات کے اندر لکھے جا رہے ہیں اس کو کیا کرے واضح لکھے. یعنی ایک ایک الفاظ کو ایک ایک جملے کو واضح کر کے لکھے، اس کو ملا کر کے نہ لکھے جس سے کہ بعد میں خود جب اس کی نظریں کمزور ہو جائیں یا کوئی دوسرا اس کے بعد آئے تو اس کو پڑھنے میں پریشانی ہو. کہتے ہیں وَيَكْرَهُ التَّدْقِيقِ، تدقیق کہتے ہیں باریک باریک لکھنے کو. تدقیق کسے کہتے ہیں؟ باریک باریک لکھنے کو. الکتاب بالخط الدقیق، الکتاب بالخط الدقیق کی باریک باریک چھوٹے چھوٹے الفاظ میں حدیثوں کو یا کسی بھی فن کو آپ لکھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں ایسا نہ لکھیں. وَيَكْرَهُ التَّدْقِيقِ، اور علماء حدیث جو تھے وہ تدقیق کو ناپسند کرتے تھے. تدقیق یعنی باریک باریک، یعنی کوئی چیز کوئی آدمی کسی بھی چیز کو باریک باریک لکھے اس کو علماء کیا کرتے تھے؟ نہ پسند کرتے تھے، اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی بھی چیز باریک باریک لکھی جائے. اور ابھی بتاتا ہوں مجھے کیوں. کہتے ہیں وہ تعلیق، اور اسی طریقے سے تعلیق کو بھی ناپسند کرتے تھے. تعلیق کیا ہے؟ تعلیق کہتے ہیں خط الحروف التي ينبغي تفريقها، کہ ایسے الفاظ جن کے لیے مناسب یہ تھا کہ ان کو الگ الگ جدا کر کے لکھا جائے. کیا کیا جائے؟ ان کو ملا دیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعلیق کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے تعلیق چڑھانا، یعنی کہ کہیں خطا تو ایک نمبر ڈال کر کے آپ نیچے حاشیے کے طور پہ چڑھا دو، اس کو تعلیق، وہ الگ چیز ہے. اور یہاں پر جو تعلیق کا معنی ہے کہ خلط الحروف التي ينبغي تفریقها، کہ ایسے حروف کو ملا دینا، یکجا کر دینا جن کے لیے مناسب یہ تھا کہ ان کو جدا جدا اور الگ الگ لکھا جائے. کہتے ہیں وَيَكْرَهُ التَّدْقِيقِ وَالتَّعْلِيقِ، اور اسی طریقے سے علماء کرام جو تھے وہ تدقیق کو یعنی باریک باریک لکھنے، چھوٹے چھوٹے لکھنے کو اور حروفوں کو ملا کر کے ایسے حروف جن کا بہتر تھا کہ ان کو الگ الگ لکھا جائے اس طریقے سے لکھنے کو ناپسند کرتے تھے. فی الکتاب، کتاب کے اندر. کیوں؟ لغیر عذر، بغیر کسی عذر کے. لیکن اگر کوئی عذر ہے جیسے کہ انسان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ورق کی کمی ہے، تو کیا کرے؟ وہی چیزیں جو 5 صفحے میں لکھے گا ممکن ہے کہ وہ چھوٹا چھوٹا تدقیق لکھے گا، باریک باریک لکھے گا، تعلیق کر کے لکھے گا تو ایک صفحے کے اندر لکھ سکتا ہے. تو اگر جیسا کہ پہلے زمانے کے اندر لوگ احجار پر، کپڑوں پر، یہاں تک کہ بعض محدثین کرام کے تعلق سے آتا ہے کہ جب ان کے اوراق ختم ہو جاتے تھے تو وہ اپنے ہتھیلیوں پر، اپنے کپڑوں پر لکھ دیتے تھے، اور جب کپڑوں پہ جگہ نہیں بچتی تھی تو اپنے جوتوں پر اور تمام چیزوں پر لکھنا شروع کر دیتے تھے. تو اگر کسی کی حالت ایسی ہے یعنی کوئی عذر ہے تو وہ تدقیق اور باریک باریک لکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کسی کے پاس فراوانی ہے، اس کے پاس اوراق بھی ہیں اور تمام چیزیں موجود بھی ہیں اور جو کسی اور چیز کی پریشانی اور کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ہے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ الفاظ کو جدا جدا جس طریقے سے لکھے جاتے ہیں اور بڑے بڑے الفاظ میں لکھے. کیوں علماء نے تدقیق کو، تعلیق کو ناپسند کیا ہے؟ اس وجہ سے ناپسند کیا ہے کہ ہو سکتا ہے آج آپ جوان ہیں، آپ کی آنکھ آپ کا ساتھ دے رہی ہے، آپ کی آنکھوں میں روشنی ہے، آپ سب کچھ باریک باریک چیزیں دیکھ لے رہے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی آنکھیں آپ کی ساتھ نہیں دے رہی ہیں تو جو چیزیں باریک لکھی ہوئی ہوں گی، آپ نے جو چیزیں باریک باریک لکھے ہیں وہ بڑھاپے کے وقت یا 40-45 سال کی عمر کے کراس کرنے کے بعد آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے. گویا کہ آپ اپنے علم سے استفادہ نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے علماء نے تدقیق کو اور تعلیق کو
ناپسند کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ خود ہی آپ اپنی لکھی ہوئی چیزوں کو نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہتے تھے کہ ہر الفاظ کو الگ الگ جدا جدا لکھا جائے اور ان کو بڑے بڑے حروف میں لکھا جائے تاکہ ان کو پڑھنا آسان ہو۔ اور اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے لابن عمہ حنبل، اپنے چچا کے بیٹے حنبل سے کہا وَقَدْ رَآهُ يَكْتُبُ دَقِيقًا، اور جب ان کو دیکھا کہ وہ باریک باریک لکھ رہے ہیں، قَالَ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّهُ يَخُونُ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ، کہ ایسا نہ کرو کیونکہ یہ آپ کے ساتھ خیانت کرے گی، کب خیانت کرے گی؟ کیونکہ آپ جب بڑھاپے میں جائیں گے، جب آپ بوڑھے ہوں گے تو آپ اس کی طرف بہت زیادہ محتاج ہوں گے، آپ کو ضرورت پڑے گی پڑھنے کی، دیکھنے کی، جب باریک لکھیں گے تو کیسے دیکھ پائیں گے آپ؟ تو کہا کہ یہ آپ کے ساتھ خیانت کرے گی، یعنی اس طریقے سے لکھنا یہ آپ کے لیے آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، آپ کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوگی۔ اس لیے علماء باریک باریک اور تدقیق اور تعلیق کو نہ پسند کرتے تھے۔ تو آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔